يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين يا سيد الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نامی محمد زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاک و عام کرے حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے باشد کے باؤ مشلع باشد کے باؤ مشعل شرط ایمان آوری ہم بدان نورے کے جو نشکا جری غرق اندر غفلت و در خالو کی نشیر آیت آمدن قلب دلیل عقل کامل نیست خود را مرد کن عقل کامل
لکن در پناہ عاقل زندہ سکن زندہ نے تو حمد میں عیسیٰ زندہ نے تو حمد میں عیسیٰ مردن تو دم گئے عیسیٰ شود زندہ نے مردن لاشی بود اور باشد اور باشد نے انب نے میں بود انتہائی واجب الاحترام برادران سلسلہ اور شیخان رومی، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آج 251ویں نشست ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز خانہ بخشن خدائے بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے کہ گزشتہ 5 سال سے زیادہ کے عرصے سے اس مقام پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول شریف کی شرح بیان کرنے کا یہ سلسلہ بلا کسی تعطل کے یہاں جاری ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر ہم ہر بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس پرآشوب دور میں جبکہ سطحیت اور ظاہر پرستی کا ایک بلبلہ سا اٹھا ہوا ہے، فروغ اور ظاہر پرستی کا ہر طرف چرچا ہے، ایسے میں بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دوستوں سے اپنے تعلق کے شعوری اظہار کا اس انداز میں اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ جہاں ہر اتوار کو ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں اور حضرت مولانا کی مثنوی سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، یہ ہمارے شیخ کا تصرف ہے کہ آپ نے جہاں یہ سلسلہ اس انداز میں جاری کیا۔ دفتر چہارم کے ہم اس مقام پر ہیں، صفحہ نمبر 212 پر حضرت مولانا آج کی نشست میں ایک ایسی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ انسانی معاشرے کے 3 طبقوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ 3 وہ طبقے جو ہر دور میں انسانوں میں رہتے ہیں، کیونکہ جب مولانا بیان کرتے ہیں مثنوی شریف کا اعجاز یہ ہے کہ خاص حکایت کے انداز میں بیان کرتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی حصہ بہرحال محفوظ رہ جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتا ہے۔ مولانا ہی کا ایک قول ہے کہ قرآن کے 3 اسلوب ہیں، عبارت، اشارت، بلکہ 4 اسلوب ہیں، عبارت، اشارت، لطائف اور حقائق۔ عبارت جو ہے قرآن کی وہ آمد الناس کے لیے ہے، لوگ پڑھتے ہیں ایک لفظ کی کہ 10 نیکیاں حصے میں آتی چلی جاتی ہیں، ہر لفظ کی 10 نیکیاں لیتے جاتے ہیں اور آمد الناس اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اشارت جو ہے وہ علماء کے لیے ہے کہ قرآن سے اشارے ملتے ہیں اور اس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح کی جاتی ہے۔ لطائف جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے لیے ہیں، تو قرآن میں وہ جو لطائف ہیں، قرآن کے جو خاص اسلوب ہے اسے اللہ کے دوست استفادہ کرتے ہیں، اور حقائق جو ہے وہ انبیاء کا حصہ ہے۔ جیسے قرآن میں حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں عمومی طور پہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دوستوں اور ہی کا حصہ ہے جو اس میں سے معنی و مطالب اخذ کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں مولانا انسانی معاشرے کی 3 طبقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آکلا باشد کے باؤ مشلس او دلیلو پیش گوئی غافلت، کہ ایک عقل مند وہ ہے جس کے ہاتھ میں عقل کی مشعل ہے، عقل کے ذریعے وہ سفر طے کرتا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ پہلا درجہ انسانوں کا وہ ہے جس
میں انبیاء اور اولیاء آتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء انسانی معاشرے میں تین طبقوں میں سے اولین طبقہ ہے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اولیاء اللہ ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا سفر عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے خالصتاً عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ان کی غذا ہی عشق ہے۔ رسالتان حدیث مبارکہ ہے، ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اصحاب جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں ہیں، ایک صحابی کو غش آ گیا، ٹکرا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تو صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے انداز میں مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مثلی، تم میں سے کون ہے ایسا ہے جو مجھ جیسا ہے، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ہے؟ میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تم میرا مقابلہ نہ کر سکو گے، اسی لیے تمہارے لیے آسانیاں ہیں، تمہارے لیے آسانیاں ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی فضل کرتا ہے، وہ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک سو رہے ہیں، اللہ ان کو کروٹیں دلا رہا ہے، اللہ ان کی نگہداشت کر رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے۔ نبیوں میں اور اللہ کے دوستوں کی خصوصیت یہ کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو اللہ سے اللہ کے لیے جڑا ہوا ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، کہ وہ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا کوئی اور مطمع نظر نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو نورانی غذا حاصل کرتا ہے، دوسرا گروہ انسانوں کا وہ ہے جو عقل سے نور ہدایت کو حاصل کرتا ہے مگر چنا اور چنی میں بھی لگا رہتا ہے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے اور پھر کسی کامل کی صحبت اگر میسر آ گئی تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے بہرحال وہ دوسرے درجے میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور مشکلات و پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ ان کے حصے میں سعادتیں آ جاتی ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے ان کی مثال بہائم کی سی ہے، جانوروں کی سی ہے کہ وہ نہ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی شعوری فیصلہ کرتے ہیں، نہ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ ان سے کسی کو فیض پہنچتا ہے، نہ وہ کسی سے فیض اٹھاتے ہیں۔ یہ معاشرے میں ایسے رہتے ہیں جیسے بہائم اور جانور رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی میسر آ جائیں تو نہ ان سے ان کی صحبت سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے دم سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مائے کی وجہ سے، اپنی خود پسندی کی وجہ سے اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کے باوجود بھی فیض یاب نہیں ہوتے۔ یہ معاشرے کے وہ تین طبقے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں کے حوالے ایسے کر دیا جائے جیسے مردہ مستال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے، ہر سب کی زندگی میں وقت ایسا آئے گا کہ ہم نہلانے والے کے حوالے کر دیے جائیں گے، جیسا وہ پلٹائے گا، جیسا وہ رٹائے گا، جیسا وہ اٹھائے گا، ہم اس کے تابع ہو کے رہ جائیں گے، ہماری اپنی مرضی ختم ہو جائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کر لی جائے، کسی ایسے کے ساتھ ایسے جڑ جایا جائے تاکہ سارے منازل طے ہو جائیں۔ ایک وقت تو ضرور آئے گا، اس وقت کے آنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو اس نہج پہ ڈال لیا جائے تو بہت ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ورنہ ظاہر پرستی کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر پرست نہ تو خود زندہ ہے، نہ وہ خود زندہ ہے، نہ دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کی صحبت سے کسی کو فیض نہیں پہنچتا۔ جب اس بات کو حضرت مولانا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تین زاویے ہیں، انبیاء کا طبقہ ہے، پھر کچھ ایسے لوگوں کا طبقہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ابو جہل نبی کے زمانے میں ہے، نبی کو دیکھ رہا ہے کہ ہنسنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کردار رفتار سبھی کچھ تو آنکھوں کے سامنے ہے مگر تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کا مارا ہوا ہے، اس لیے کہ میں کا مارا ہوا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے اور مطاف میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم
دیکھی, میں نے گلزار دیکھا, میں نے تمام عرض کی چیزوں کا مشاہدہ سر کی آنکھ سے کیا, تو ابو جہل اس مجمع میں موجود تھا. تو کہا کہ آج یہ بہترین موقع ہے کہ میں ان کے یار غار کو, ان کے دوست, ان کے سب سے اچھے ساتھی کو ان سے جدا رکھوں گا, کیونکہ بہترین دلیل اس وقت میرے پاس ہے. وہ بھاگا وہ ابا بکر کے پاس گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلے. میں نے آپ سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہ کہہ رہے ہیں میں آسمانوں پر گیا تھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے دیکھا. اب ابا نے پوچھا تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ وہ پکا ہوتا جا رہا ہے شاید کہ میں ان کو قائل کر لوں گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے, ہاں ان کو میں نے خود فرماتے کہتے سنا, میں نے خود اپنے کانوں سنا. اسے یہ گمان تھا کہ اب بہترین دوست کو, اللہ کے نبی کے بہترین ساتھی کو میں ان سے جدا کر دوں گا اس بنیاد پہ کہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ تو کیا آسمانوں تک چلے گا, ایک ہی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آئے, سب کچھ دیکھ لیا. اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا اور آپ علیہ السلام خود اپنی زبان اطہر سے فرما رہے تھے, تو اس میں کیا اشکال ہے؟ جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ وہاں تک چلے گئے تو ابا بکر کو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو کم سے کم مجھے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ جو میں کا مارا تھا اپنی دانست میں, اس نے بہترین کوشش کی, مگر جو محبت کرتے ہیں, جو عشق کرتے ہیں, ان کا زاویہ نگاہ اور ہی ہوتا ہے. جب اطلاع میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی تو اس دن صدیقیت کا خطاب آپ کے حصے میں آ گیا. اسی دن صدیقیت کا خطاب. صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے کمال سے لا تعلقی کا اظہار کرے, وہ صدیق ہوتا ہے. اپنے تمام تر کمال سے دستبرداری کا اعلان کرنے والا صدیقیت کے مرتبے پر ہوتا ہے. انبیاء میں یہ حصہ ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا, اور اصحاب میں ابا بکر نے یہ فضیلت حاصل کی کہ صدیقیت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے. کیوں کہ اپنے کمال سے لا تعلقی کی کیفیت ہے. نبی کی محبت میں اس حد تک جا رہے ہیں, میں بارہا یہ واقعہ بیان کیا ہے, کیونکہ اگر فقراء صوفیہ کا کوئی امام ہے تو ابو بکر ہے, کہ اپنے تمام تر کمال سے لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع بارہا میں نے بیان کیا ہے, ایمان کی تازگی کے لیے. جب نبی نے ایک دائرہ بشریت کے تقاضوں میں ایک ایسا اعلان فرمایا کہ غزوہ بدر میں تو فرشتوں کی فوج آ رہی ہے, غزوہ تبوک میں آزمانے کا مرحلہ ہے, جو کچھ کے دعوے کر رہے ہیں ان کو چیک بھی کرنا تو ہے کہ کس لیول پر ہیں. تو جو اعلان کیا گیا کہ غزوے کے مصارف کے لیے ضرورت ہے, تو ہر شخص اپنے بساط کے مطابق لا رہا ہے اور پیش کر رہا ہے. ہر شخص کر رہا ہے. وہ جو محبت کرتے ہیں, وہ جو پیش کرتے ہیں, جو اپنی نفی کرنا جانتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کیا گیا ہے اور ایسا کوئی کنڈیشنل بھی نہیں ہے, جس کی جتنے اختیار ہے اتنا وہ دے سکتا ہے, مگر اختیار کی آزادی کو استعمال کر کے سب کچھ تج دینے کا نام عشق ہے, سب کچھ فدا کر دینے کا نام عشق ہے. اللہ اقبال فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, جس سے متائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں وہ اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ ماہو انجم فروغی, اے تجھ سے دیدہ ماہو انجم فروغی, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اپنے گھر کا تمام اثاث البیت لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ رہے ہیں. کون؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں, اپنے کمال سے لا تعلقی کا شعوری اظہار کرتے ہیں, شعوری اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے, جیسی مضمون میں آگے آئے گی, اسی وقت گفتگو میں آ رہی ہے بات. موتوا قبل ان تموت, کے مرنے سے پہلے مر جاؤ. اللہ کے نبی کے اصحاب نے سوال کیا, اللہ کے نبی
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ کہ مرنے سے پہلے مرنے کا، اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ تو تینوں طبقے نمایاں ہو گئے، وہ جو انبیاء کا حصہ ہے، وہ جو اولیاء کا حصہ ہے، اور وہ جو ان کی تربیت کے بعد شیطان اور نفس کے مکر سے بچ کر اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ زمیں جنبر نہ جنبر گل محمد، ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت مولانا اس بات کو سمجھاتے ہیں، ایک تالاب میں تین بڑی بڑی مچھلیاں تھیں۔ بات کو سمجھتے چلے جائیے۔ ایک تالاب میں تین بڑی بڑی مچھلیاں تھیں۔ دروس ہے موہیے اشگر چند سیو دیکھیے آبگی پر گزشتن تو بدی دندو زمین آنکھ عاقل بود از میرا کر از میرا مشکل نخواہ کر۔ ایک تالاب میں تین بڑی بڑی مچھلیاں ایک زمانے سے پل رہی تھیں، تالاب میں رہتی تھیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ وہاں جال لے کر سیار مچھلی پکڑنے والے وہاں پہنچ گئے، جال لے کر پہنچے۔ تو جب ان مچھلیوں نے دیکھا کہ یہ آئے ہیں، تو اس میں سے جو سب سے پہلی مچھلی تھی، سب سے بڑی مچھلی تھی، اس نے یہ کیا کہ وہ اس تالاب سے نکل کر اس نے کہا کہ اگر میں یہاں رہوں گی تو میں ان کے ہاتھ لگ جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ میں کسی طرح کی مشورت کیے بغیر میں اس راہ پر جاؤں کہ اس تالاب سے نکل کر میں دریا میں پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ جیسے ہی جال لے کر آنے والوں کا اشارہ اسے ملا کہ کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً فرار اختیار کی اور اس تالاب سے نکل کر انتہائی مشکلیں سہتی ہوئی، تکلیفیں اٹھاتی ہوئی وہ دریا کی طرف، وسط کی طرف روانہ ہو گئی۔ تالاب کی چھوٹی سی کیفیت سے نکل کر دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ تو عقل مند وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کے آنے سے پہلے ہی پیش بندی کر لیتے ہیں، ظاہر پرستی اور سطحیت کی کیفیت سے نکل کر وسعت اور گہرائی کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ وہ محدودیت سے نکل کر وسعت کی طرف سفر کرتے ہیں، چاہے اس راستے میں کیسی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ کہ تالاب سے نکل کر وہ سفر کرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، مگر جو وسعت اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ مشکل ترین حالات کو بھی گلے لگانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ پہلی مچھلی نے یہ کیا کہ وہ نکل کر فوراً تالاب سے چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور مشکلیں طے کرتی ہوئی اگلے مرحلے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جس طرح سے اللہ کے انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ دائرہ بشریت کے اندر چاہے آگ میں پھینکا جائے، چاہے بیٹے کو قربان کرنے کا مرحلہ ہو۔ ایوب کا معاملہ یہ ہوا کہ پورا جسم جو ہے بیماری کی وجہ سے سڑ گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ ایک صحابی آئے اور آپ نے سلام کیا تو ایوب علیہ السلام نے جواب دینے میں تاخیر کی۔ کچھ دیر کے بعد جب جواب دیا تو صحابی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے تاخیر کی جواب دینے میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے سلام کیا اس وقت ایک کیڑا
میرے ہوٹ کے اندر کے حصے سے اپنی غذا حاصل کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے کام میں مخل ہوں، میں نے خاموشی اختیار کر لی، جب وہ کھا کر فارغ ہوا تو پھر میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا۔ یقین کراتا ہے جو اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ کسی طرح کی تنگی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، چاہے حالات کیسے ہی مشکل ترین ہوں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، معاشرہ انہیں دکھ پہنچا رہا ہے، وہ ہر دکھ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ راستہ کتنا ہی کٹھن ہو وہ وسعت کی طرف جاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ تالاب کی محدودیت سے دریا اور سمندر کی وسعت کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی مچھلی نے یہ کیا، قصہ آب گیرا تے انو کے درو سہمائیے اشدر بود، آگے آخر بود عزم روح کر، عزم روح مشکلیں نہ خواہ کر، عزم کر لیتے ہیں کہ راستے پر سفر کرنا ہے، کسی طرح کی چنا اور چنی کی گنجائش نہیں ہے، وہ مشورت اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا دار اپنے مشورے سے ان کو الجھا کر ان کے سفر میں بھی مانے ہو جائیں گے۔ تو بڑی مچھلی نے یہ کیا کہ بغیر کسی مشورے کے تالاب سے نکل کر مشکل راستے کا سفر اس نے اختیار کر لیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں وطن کی محبت تھی، اس کے دل میں، بڑی مچھلی کے دل میں وطن کی محبت تھی۔ تالاب محدود تھا، وطن اس کا دریا تھا، وطن اس کا سمندر تھا، کہ تمام تر تکلیفیں وطن کی محبت میں قبول کی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو حضرت مولانا نے عجیب و غریب انداز میں دیا ہے، حب الوطن من الایمان، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو کس زاویے سے پڑھا کر، ہم تو بھی کہا جاتا ہے کہ وطن سے مراد جہاں ہم رہتے ہیں یہ وطن ہے، مولانا بھی تو عجیب و غریب زاویہ رکھا ہے، یہ وطن نہیں ہے جہاں ہم رہتے، یہ تالاب ہے، وطن وہ ہے جہاں ہم نے جانا، یہ لیکن مولانا فرماتے ہیں حدیث کو صحیح طرح پڑھو اور صحیح طرح سمجھو کہ وطن یہ نہیں ہے جہاں تم رہتے ہو، وطن وہ ہے جہاں سے تم آئے۔ اس بڑی مچھلی کے دل میں وطن کی محبت تھی، اس نے تالاب کو چھوڑ کر دریا کا راستہ لیا۔ در بدو ہر ازورا بردے جدا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا کے پاس دلیل و براہین کی کوئی کمی نہیں ہے کہ آج تک ہم اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کے نبی کا جو قول مبارک ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، تو ہم نے اب تک یہ سمجھا ہوا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہی ہمارا وطن ہے۔ مولانا کہتے ہیں اپنا زاویہ نگاہ صحیح کر لو، اس طرح صحیح کر لو، بات سمجھاتے چلے جاتے ہیں کہ وضو میں ہم جو وضو کرتے ہیں سال سے کر رہے ہیں، سفیدی آگے مولانا فرماتے ہیں ہر وضو کا اپنا ایک خاص وظیفہ ہے، ہر وضو کا اپنا وظیفہ ہے۔ در وضو ہر ادرا بردے جدا، آمدت اندر خبر بہرے دعا، کہ یہ ہر وضو کا ایک اپنا وظیفہ ہے اور اس کی اطلاع دعا کے انداز میں آئی ہے۔ کیونکہ استشناق بینی می کنی بوئی جنت خوف از رب غنی، کہ جب ہم اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس ناک سے جنت کی خوشبو سنا۔ ہم یعنی کہ کہاں ہیں اب تک؟ ہم فرماتے ہیں کہ ہر وضو کا ہر جز کی الگ الگ دعا ہے۔ مثلا کہ ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس لمحے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ناک سے اس ناک میں جنت کی خوشبو سنا۔ اس لمحے اگر نیت کی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ غالباً اولیاء اللہ جس مقام مرتبے پہ پہنچے ان تمام باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر ان کی زندگی کے صبح سے لے کے شام تک کے اوقات اس انداز میں گزرے اور اسی دائرۂ بشریت میں رہ کر ولایت کی منزل پاتے چلے گئے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے،
انبیاء کو تو اللہ نے مبعوث کیا ہے، وہ سلیکٹڈ پرسنز ہیں جو انسانوں کی تربیت کے لیے زمین پر مبعوث کیے گئے، اور جب تربیت دی تو جن کی تربیت دی ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولانا اس میں کہ ہر وضو کے دوران ہر وضو کا الگ الگ وظیفہ ہے، کیونکہ استشناء بینی می کنی بوئی جنت رو از رب غنی، اے رب غنی، اے رب غنی، نام کے ذریعے ہمیں جنت کی خوشبو سنگا۔ اسی طرح سے جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری یاد کے علاوہ اب اور کسی کی یاد ہماری زبان پر نہ آئے۔ جب ہم مسح کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سر کو اپنی خصوصی چھتری کے نیچے لے لے۔ تو اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارا یہ قول ہونا چاہیے کہ اب یہ تیرے ہاتھ تیرے ہی کاموں میں لگے رہیں۔ جب ہم پیر دھوتے ہیں تو ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ قدم اب تیرے علاوہ کسی اور جانب نہ اٹھے۔ اس طرح کے وظیفے اگر نماز سے پہلے وضو میں جاری کر لیے جائیں تو منظرنامہ بدل سکتا ہے، اور اگر ہمیں یہ نہ یاد ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ چونکہ استنجا کنی بردے سخن ای ورجارات تزینام خوکن، کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہمارا اختیار تھا ہم نے نجاست سے پاکی کا راستہ اختیار کیا، اب تو ہم پر خصوصی فضل فرما کہ مزید پاکی ہمارے حصے میں شامل فرما، کہ جہاں تک ہم نے ارادہ کیا، جہاں تک ہم نے کوشش کی اپنے آپ کو پاک کیا، اس کے بعد تیرا اختیار ہے تو ہمیں مصفا و مجلہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف نیت کرنے ہی کی تو بات ہے۔ اور اگر ایسا ہو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے استنجا خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ طہارت کے دوران یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا، یہ بات کر رہا تھا، گفت شخص سے خوب بردار دائے، یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے استنجا کے دوران، طہارت کے دوران، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جنت کی خوشبو سنگھا۔ ہم فرماتے ہیں کہ گفت شخص سے خوب وردار دائے، کہنے والوں نے باہر سے سن کے کہا کہ تو نے وظیفہ تو بہت اچھا یاد کر لیا ہے، مگر جس سوراخ پہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ تو بھول گیا ہے۔ کس سوراخ سے کون سا کام ہوگا؟ گفت شخص سے خوب وردا بردائے، لیک سوراخ دعا گم کردائے، کہ تجھے شعور نہیں ہے کہ کون سی دعا کس مقام پر مانگنی ہے۔ وہ نجاست کا معاملہ ہے، وہاں صرف نجاست کی کسی پاکی کی دعا مانگو، اور جنت کی خوشبو سونگھنے کے لیے ناک کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر تم ان سوراخوں کا خیال نہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ تمہارے کرنے کے کام ہے جو تم نے کرنے ہیں، تمہیں اپنی محنت کرنی ہے، پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، کہ اپنے حصے کا کرنے والا کام تو کر، اور پھر اللہ سے دعا کر۔ اور اگر تو بھول جاتا ہے کہ کون سا وظیفہ کہاں پڑھنا ہے تو اس میں تیرا قصور ہے، کیونکہ ناک کے نیچے پھول رکھا جاتا ہے اور خوشبو دماغ میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، طہارت کی جگہ الگ ہے، تو جنت کی خوشبو سننے کی جگہ الگ ہے۔ اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے اور تم اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ جنت جو ہے وہ ہمارا اصل وطن ہے، یہ دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے، تو جنت سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس تالاب کی محبت اپنے دلوں سے نکالنی پڑے گی۔ سمندر کی محبت پیدا کرنے کے لیے تالاب سے جدائی کا شعوری ارادہ کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں گفت شخص سے خوب وردا وردائے، لیک سوراخ دعا گم کردائے، کہ عزیجہ بوی خلدہ یتھرا، بوز موزے چو اگر باید تھرا، ہم چنی حب الوطن باشد درست، اگر وطن کی محبت کا وہ مطلب ہے جو تم نے سمجھا ہوا ہے۔ ہم چنی حب الوطن باشد درست، وہ وطن بشنوت اے خواجہ نخود، تو خواجہ پہلے وطن کو تو پہچان لو کہ تمہارا وطن کون سا ہے۔
یہ کہا ہے بشریت کا یہ محدود دور تمہارا وطن نہیں ہو سکتا، جہاں سے تمہارے بابا ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اصل میں وہ تمہارا وطن ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سمجھدار ہوتے ہیں پہلے ہی مرحلے میں اس وطن کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں اور مشکل کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ نیت وقت مشورت کی راہ کن، کیوں علی تو آہ اندر جوہ کن، سینرا پا صوت میرا حضور از مقام با خطر تا بحر نور، کہ وہ بڑی مچھلی خطرے کے مقام سے نکل کر سمندور کے سمندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بات مچھلی کی ہو رہی ہے، تالاب کی ہو رہی ہے، مگر کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم سب کو سمجھتے ہو اس کی قطعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سینرا پاساق می ومیرف ان حضور از مقام با خطر تا بحر نور، کیشتن افغند در دریای زر کے نیابت حد آرا ہیچ تر، پپا چپ سیاداں بیاوردن تنام، نیم آخر را ازا شد تھل سکام۔ ہوا یہ کہ بڑی مچھلی چلی گئی اور شکاری جال لے کر آ گئے۔ دوسری مچھلی جو اس تالاب کی محبت میں وہاں رہ گئی تھی، دوسری مچھلی، اس نے کہا کہ اب تو کوئی راستہ ہے نہیں، بڑی تو روانہ ہو گئی اور یہ جال لے کر اب گھر پر آ گئے ہیں۔ اس نے بہت عقل مندی کا کام کیا، کیونکہ وہ صحبت اٹھا چکی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو مردہ کر دیا۔ ایک تو روانہ ہو گئی، جو مقام و مرتبے پر فائد ہو گئے، اب دوسری کیونکہ کچھ صحبت اٹھایا تھا تو دوسری مرضی نے کیا کہ اب میرے پاس راستہ نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے، سیاح سر پر آ چکے ہیں جال لے کر، تو اب میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مردہ بنا لوں۔ تو اس نے اپنا پیٹ جو ہے اوپر کر کے پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ اب جب شکاری آیا دیکھا کہ اتنی بڑی مچھلی، اتنی خوبصورت صحت مند مچھلی مر گئی، تو اس نے ان کو کھینچ کے پانی سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا میری جان چھوٹ گئی، وہ بھی اسی سفر پر روانہ ہو گئی جس سے پہلی مچھلی روانہ ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ پہلے انبیاء و اولیاء کا حصہ ہے، بعد میں وہ جو ان سے جڑ جاتے ہیں، وقت تو گزر جاتا ہے، تنگی تو آتی ہے، مگر ان کے لیے ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے کہ اپنے کمال سے لا تعلقی کا اظہار کریں، موتو قبل ان تموت کے مقام پر آ جائیں تو ان کی گلو خلاصی کی صورت نکل سکتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ موتو خبر، اس نے کہا کہ ابس چو سیادوں بیاوردن تام، نیم آخر را ازا شد تھل سکام، بر گزشتو حسد آوردن خطاب، فاضلایت رفت یاداں بہت، کہ اب یہ ہے کہ کیونکہ غلطی ہو چکی، مقام و مرتبے کو نہ پہچان کر پہلے مرحلے میں ہم سے غلطی ہو گئی، تو اب ہمارے لیے جان چھڑانے کی صرف ایک ہی صورت رہ گئی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو موتو قبل ان تموت کے مقام پر لے جائیں۔ اگلے مرحلے میں گلو خلاصی کی صورت صرف یہی رہ جاتی ہے کہ اپنے کمال سے لا تعلق ہو کر کسی ایسے سے جڑ جایا جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں کے حوالے اس انداز میں کر دیا جائے کہ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر آسانی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیم آخل گفت در وقت بلا، چونکہ مادت سوئے آخل جدا، تو دوسری مچھلی نے کہا کیونکہ آخل اور عقل مند کا سایہ جدا ہو گیا ہے تو میرے لیے مردم گردم خیش بسپارم بآب، مرگ پیش از مرگ آمن است عذاب، کہ مرنے سے پہلے مر جاتی ہوں تاکہ بعد کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ مرگ پیش از مرگ ایمن است اے فتح، ای چنی فرمود مارا مصطفیٰ، کہ مصطفیٰ اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، گفت موتو کلہم من قبل ان یاتی الموت موتو تموتو بالفتن، کہ مرنے سے پہلے اس لیے مر جاؤ کہ آخری زمانے کے فتنوں سے تمہیں پناہ مل جائے۔
आखिरी ज़माना फतन होगा, आखिरी ज़माना मुश्किल होगा, आखिरी ज़माने में थोड़ा का फितना ज़ाहिर हो जाएगा, हर चीज़ जल्दी में हुआ करेगी। तो उस वक्त फिर एक ही सूरत रह जाती है, उनके लिए जो गोदड़ी पोश हैं, उनके लिए जो फ़क़रा हैं, उनके लिए जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जो अल्लाह के दोस्तों से जुड़ने का शौक़ इरादा करते हैं, उनके पास फिर एक ही च्वाइस रह जाती है इस पर फतन दौर में कि अपने कमाल से लाताल्लुक़ होकर किसी ऐसे से जुड़ जाया जाए जो राह का राही हो। गुफ्तगू तो कुल्लुकुम मिन क़ब्ल अन यातियल मौतू तमूतू बिल फतन, के पुरफतन दौर से बचने की फिर यही एक सूरत है। इस बला से, इस मुश्किल से, इस शिकंजे से, इस जाल से, इस मक्र फरेब से बचने की सूरत ये है कि मूतू क़ब्ल अन तमूत, के मरने से पहले मर जाओ। मन सौदम जुज़ पे दरिया ये वतन, आब गिरे रान सादम मन सुकन, कि उसने कहा कि अपना पेट जो है ऊपर करके वो बाहर आ गई और उसको उठाकर सय्याद ने पानी से बाहर फेंक दिया और वो अपने सफ़र पर उसी तरह से रवाना हो गई जैसे पहली मछली रवाना हुई थी। अब आखिर में बच क्या गया, जो तीसरी रह गई थी दुनियादार, वो बड़ा उछलने कूदने लगी, वक्त निकल गया। उन्होंने जाल डाला, शिकारियों ने, और खींच के बाहर निकाल लिया। अपनी मैं में मस्त होने की वजह से, अपने राय पर इसरार करने की वजह से, उन दो की तर्ज फिक्र इख्तियार न करने की वजह से अकेले रह गए और जाल में जकड़ लिए गए, खींच के बाहर निकाला गया और उसके बाद उसके टुकड़े बनाकर उसको तवे पर इसलिए सेका गया कि उसने बड़ों की सोहबत इख्तियार करने से रोगर्दानी की, अपनी मैं पर इसरार किया, अपनी राय पर इसरार किया, उसी तालाब में रहने को फौकियत दी। तो उसका हाल ये हुआ कि उसको बाहर निकाल कर उसके टुकड़े बनाकर तवे पर सेक दिया गया। और जब उसको सेका जा रहा था तो उस वक्त वो मछली ये कह रही थी, जुम लरिंदा छू के दर जिंदा और रिवान, तमाम बुरे जब जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जब तमाम बुरे जाएंगे, जुम लरिंदा छू के दर जिंदा रिवान, मुत्तकी वो ज़ाहिदो हक़ फ़ाशिवन, के मुत्तकी ज़ाहिद और हक़ को पहचानने वाले हो जाएंगे। जब तवे पर पहुंच गए, देखा जा रहा है तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि हमें अगर एक और मौका मिल गया तो हम अपने आप को सही कर लेंगे। अब वक्त गुजर गया, तमाम बुरे जब जहन्नम में जाएंगे, हज़रत मौलाना फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्लाह अल्लाह की सदाएं जहन्नम से आएंगी। जो नरिंदा चूकेदार जिंदारवान मुत्तक़ीओ ज़ाहिदो हक़ फ़ाशिवन, के मुत्तक़ी ज़ाहिद और हक़ को पहचानने वाले हो जाएंगे। क्यों कि जहन्नम में जब उन पर अज़ाब लिख दिया गया, अज़ाब आ जाएगा, उन पर जो है फरिश्ते कोड़े बरसाएंगे, उन पर आग में जलाया जाएगा, जंजीरों में जकड़ा जाएगा, तो उस वक्त वो अल्लाह अल्लाह सदाए रहेंगे। जबकि अल्लाह ने सूरह बकरा के पहले ही पारे की दूसरी आयत है कि युमिनूना बिल गैब की बुनियाद पर पैमाना बनाया गया है। वो जो अल्लाह पर बगैर गैब पर ईमान लाते हैं और अपने दायरा बशरियत की हयात को उस अंदाज में गुजारते हैं गैब पर यकीन ईमान की बुनियाद पर, तो वो जन्नत से बहरान होते हैं। और जो देव पर ईमान लाते हैं तो उनका मामला ये होता है कि जब उनको फरिश्ते दिन रखेगा कि फरिश्ता अदना दर्जे की मखलूक है, इंसान सुपीरियर है। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया है। हम और आप दायरा बशरियत के दौर में अगर मोमिनाना शान जिंदगी गुजारते हैं तो फिर मामला ये होता है, कल की नसीब में मैंने ये आपसे बयान किया था कि मोमिन का मामला ये है कि मोमिनाना शान से जब मोमिन पुल सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम की आग ये कहेगी कि ऐ मोमिनो जल्दी जल्दी गुजरो, तुम्हारे नूर की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। ये मोमिनाना शान है, रूह अरफा है, रूह अरफा है, आग अदना है। इसीलिए जब इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा है और इब्राहीम अपने कमाल से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जो जिनके पास है अल्लाह की मोहब्बत का तोशा, उनके पास है अल्लाह की मोहब्बत का खजाना, उनके पास है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मुकर्रब तरीन फरिश्ता आकर बीच में सवाल करता है, आग और मिंजंबीक के दरमियान फरिश्ता सवाल करता है कि कोई हाजत है? तो अल्लाह का दोस्त ये कहता नजर आता है, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है, वो मेरे हाल से वाकिफ है। जब ये कह दिया जाता है तो फिर वो पैगाम कुरान आता है कि या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, के आग सलामती के
साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा, क्योंकि इब्राहिम ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो किसी आग की ताकत नहीं है कि इब्राहिम को जला दे। इसी तरह से फरिश्ता जो है वो अदना दर्जे की मखलूक है, इंसान अरफा व आला है, मगर हम मासियत का शिकार हो जाते हैं, फिर दायरा बशरियत में बेशुमार अल्लाह के क़वानीन को तोड़ते हैं, तो फिर जुम लरिंदा चूकेदार जिंदा रहमान के तमाम बुरे जब जहन्नम में जाएंगे, मुत्तकीओ ज़ाहिदो हक़ ख़ाशिवन के मुत्तकी ज़ाहिद और हक़ को पहचानने वाले हो जाएंगे। देख कर ईमान लाने वाली बात है, जहन्नम में जब मार पड़ाई होगी तो तभी अल्लाह ना करेंगे, मगर अल्लाह का फरमाना ये है कि जो सुनना बिलग़ैब की कैफियत है, देख कर ईमान लाना और बगैर देखे ईमान बिलग़ैब की कैफियत को समझने के लिए वाक़या में आ रहा है कि मतलब ये कैसा है। बहलूल दाना अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे, खलीफा बगदाद का ज़माना है। बहलूल दाना को तलब किया गया और खलीफा ने कहा कि हम आपको बगदाद में आप ही एक ऐसी शख्सियत है इल्म और फज़ीलत के एतबार से बहुत अला मुकाम पर, तो हमारी मर्ज़ी ये है कि आपको काज़ी खुज़रा बना दिया जाए, काज़ी चीफ जस्टिस की पोस्ट जैसे देने की बात की गई। उन्होंने कहा कि ये मतलब एक बाजार करम है, इंसानों के खूबसूरत किए जा रहे हैं, ऐसे ही मुझे काज़ी बना दिया जाएगा तो मैं भी इसमें मुलव्विस हो जाऊँगा। मैं इससे बात आता हूँ, बहुत कोशिश की कि खलीफा किसी तरह से मान जाए, वक्त खलीफा और उसकी जान छूट जाए, मगर उसका इसरार ये था कि या तो ये काजी का खुदा कबूल कीजिए या अपनी गर्दन कटवानी थे और ऐसे मामला थे। उन्होंने कहा अच्छा तो वक्त दीजिए, सोच के बताऊँगा, ठीक है आप सोच कर आ जाइएगा। अब ये घर गए और जाके बहलूल ने क्या किया कि लकड़ी का घोड़ा बना लिया, लकड़ी का घोड़ा बना लिया और दूसरे दिन सुबह लोग दुनिया देख रही है कि बहलूल लकड़ी के घोड़े पर उछलते उछलते बच्चों की तरह से मैदान में आ रहे हैं। तो पूरे बगदाद में खबर फैल जाती है कि बहलूल अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। अल्लाह के दोस्तों का मामला ये है कि जब मुश्किलात से बचना चाहते हैं तो ये तरीका अख्तियार करते हैं, दुनियादारों से दूर होने के लिए अपने आप को वक्ती तौर पर ख़राब भी कर लेते हैं। वही बहलूल बैठे हुए मट्टी से घरौंदे बना रहे हैं, मलका ज़ुबैदा वहाँ से सहेलियों के साथ गुजरती है, तो 2 दीनार में जन्नत में घर ले लो, 2 दीनार में जन्नत में घर ले लो, बहलूल आवाज़ लगाते हैं। तो मलका ज़ुबैदा आती है, पूछे बहलूल क्या कर रहे हो, कैफियत तो दीवानों वाली अख्तियार कर ली गई अपने ऊपर, क्या कर रहे हो कि जन्नत में घर भेज रहा हूँ, मैं कितने क्या 2 दीनार, तो उसकी मजाक में 2 दीनार देकर है। अब रात को मंसूर जो है खलीफा मंसूर जब होया तो उसको आपने बशारत दी को जन्नत में घुसा है और बड़े बड़े वसी वरीद महल हैं, बड़े सोने चांदी के मुज़य्यन हैं। तो एक जगह देखा तो मलका ज़ुबैदा कहाँ दिखा, आगे बढ़ा तो जाके देखा तो वहाँ चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं, बड़े और लगी हुई है। ये महल इसका है, मलका ज़ुबैदा का है, कब लिया है, कल ही लिया, अगर तुमने बताया नहीं महल ले लिया था वहाँ जन्नत। तो सुबह जब हुई तो आँख हुई, पूछा कि वो महल नहीं, वो कल मैं गुजर रही थी, बहलूल बैठे हुए बेच रहे थे, मैंने 2 दीनार दे के ले लिया। अब ये भागा भागा खलीफा जो है वहाँ पहुँचा, बहलूल के बाबू 2 जन्नत के महल ले जाए, कहलेंगे भाई ये बहलूल तो महल बेचोगे, हाँ बेचेंगे, ये क्या कीमत है, पूरी सल्तनत के बराबर कीमत बताई। कि कहलेंगे ये क्या बात थी, कल तुमने ज़ुबैदा को 2 दीनार का दे दिया, कहलेंगे उसने बगैर दे के लिया था और तू देख कर आया है। वो बगैर देखे उसने 2 दीनार का जन्नत में महल खरीद लिया और तू सारे मनाजिर देख कर आया है, तो अब तेरी सल्तनत जितनी दौलत भी देगा उसके बाद ही बहलूल तुझे महल बेचेगा। ये क्या ईमान बिलग़ैब और देख कर खरीदने की कैफियत का नाम है। जो अल्लाह से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को कभी भी ज़ाया नहीं करता। अनस बिन मालिक के वाक़यात में पढ़ा कि आपने कहा कि मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया की मुकम्मल तालीम दे दी है, सूरह वाक़िया में कैसे कैसे राज बंद हैं मैंने अपने बच्चों को बता दिया है। इसमें आप और हमारे लिए दिखाना कि सूरह वाक़िया में क्या क्या राज बंद है, मैंने अपने बच्चों को तमाम सिखा दिया है। अगर वो सूरह वाक़िया पूजा के कुरान कितना बड़ा है, कितना वसी है, मालूम मतालिब के एतबार से, मदद के एतबार से कहाँ मामला है, सिर्फ सूरह वाक़िया से जुड़ जाने के बाद अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने तालीम दे दी है, अगर ये सूरह वाक़िया से जुड़े रहे तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को ज़ाया नहीं करता, और अगर इन्होंने इसको छोड़ दिया तो मेरा उनसे क्या ताल्लुक। अगर वो जुड़े रहे
تو اللہ تعالیٰ ان کو بے بہا نعمتوں سے بہرمند کرے گا، اور اگر انہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت ہے تو اللہ کے لیے، چاہت ہے تو اللہ کے لیے، قربت ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر دوری ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی اور طرح کا زاویہ نگاہ اللہ کے دوستوں کے ہاں نہیں ہے، کیوں کہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ سے قرب تلاش کرنے کی بات ہے، اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ دائرہ بشریت ہی میں 2 دینار میں محل خرید لیتے ہیں، اور جو دیکھ کر خریدنا چاہتے ہیں اپنا سب کچھ بھی تج دیں تو ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ تیسری مچھلی جو ہے وہ تو گل دی گئی۔ بات یہ ہے ہم اپنے جو بھی کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں، ہم مانتے ہیں تالاب کی مثال دنیا کے لیے، تالاب کی مثال دنیا کے لیے، اور شیطان کی مثال ان شکاریوں کی سی ہے، جال کی مثال وسواس کی سی ہے۔ سب سے پہلے نکل جانے والی مچھلی کی مثال اللہ کے نبیوں اور اللہ کے دوستوں کی ہے۔ دوسری مچھلی کا اپنے آپ کو مٹا کر، مار کر، اپنے آپ کو تج کر، اپنے آپ کی نفی کر کر اسی راستے پہ جانے والوں کا مثال دنیا سے جڑ جانے کے بعد کے مرحلے میں اللہ کی طرف بڑھنے والوں کی مثال کی ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کے دوستوں سے صحبت اختیار کرنے کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو ان کا انجام پھر یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے، اور جب ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو سوال یہ کیا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمْرًا، جب کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سوال کیا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، تمہارے کو ڈرانے والا، جب جہنم کے دروازوں تک یہ پہنچ جائیں گے تو ان سے وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کو ڈرانے والا نہیں ہے؟ کہنے آیا تو تھا، کہا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، اور محبت بھی کی تھی، مگر ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کی بات کو نہیں سنا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ اس دن کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ یہاں بتایا تو گیا تھا، مگر بات یہ ہے کہ جہنم متکبروں کا ٹھکانہ ہے، جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم خود پسندوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم اپنی مائے پر اصرار کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور جو موتو قبل عنکبوت کی منزل پر آ جاتے ہیں تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی لہر بہرحال ایسی ہوتی ہے جو اللہ سے اور اللہ کے دوستوں سے قربت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ بات ان کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اچھا ہو کہ ہم وضو جب کرنے بیٹھتے ہیں تو ان باریک نکات کو، ان پاسورڈ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کون کون سے عضو کو دھو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون سا معنی اور کون سا مسئلہ پنہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو کچھ وقتوں کے لیے اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو یقین جائیے ہمارے یہ ہاتھ اسی کی راہ میں اٹھیں گے، ہماری زبان اسی کے لیے چلے گی، ہماری آنکھیں اسی کو دیکھنے کی خواہش مند ہوں گی، ہمارے کان، ہمارے ناک اسی راہ پر، اسی استقامت سے چلنے کا شعور ارادہ کرنے جیسے ہو جائیں گے، ہمارے قدم جو ہیں بس اسی کی راہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ اگر یہ فکر اور یہ کیفیت سمجھنا ہے تو پھر کسی ایسے سے سمجھنا پڑے گا جو اس راہ کا راہی ہے، جس نے ان تمام کیفیتوں کو مکمل طور پر اپنے اوپر لاگو کیا ہے، تو پھر وہ چلتی پھرتی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اسلام کے دن واردہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ کیا مقام و مرتبہ ہے امت محمدیہ کے علماء کا، امت محمدیہ کے فقراء کا، امت محمدیہ کے عرفاء کا، کہ اللہ کے نبی نے اس انداز میں بشارت دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے نبی سے ویسی محبت کی جائے جو محبت کرنے کا حق ہے۔ جب اس منزل کو ہم پا لیں گے تو دیگر تمام منازل ہمارے لیے بلا شبہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ یہ سلسلہ انتہائی لباقت سے یہاں جاری ہے اور ہمارے شہر کی توجہ کا حصہ ہے۔
इस मुकाम से चूँकि दरस हज़रत मौलाना को कभी जैसा गुजरा, पहले हम गुफ्तगू करते हैं हम और आप यहाँ बैठ कर, मुझे एक छोटा सा हल्का है जिसमें ये बात पहुँचती है और फिर हम जाहिर अपने दोस्तों को बताते हैं। तो इसको जामे तौर पर मजबूत करने के लिए हमारे शेख ने मुझे मशवरा दिया, बल्कि ये हुक्म दिया कि क्या अच्छा हो जो बयान होता है उसके दो फलक सवार कर गुफ्तगू में दोहराई भी बात हो जाती है, उसको इस अंदाज में लिख लिया जाए, तहरीर में ले आया जाए, उसके बाद क़याम रूमी में शामिल कर दिया जाए ताकि जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँच सकता है पहुँच जाए। इस महफिल में मौजूद तमाम ही शुरकाए मस्जिद से मेरी मोतबाना दरख्वास्त है कि जो अपने अंदर ज़रा भी सलाहियत महसूस करता है, होना तो ये चाहिए कि एक रजिस्टर हमारे हाथ में ज़रूर हो, एक पेंसिल हमारे हाथ में ज़रूर हो, हम जो पॉइंट नोट करना चाहें नोट कर लें। और यकीन जानिए मेरा पेशगी तौर पर आप लोगों से वादा है कि जो भी काविश की जाएगी क़याम रूमी में उसको जगह मिल जाएगी, ताकि आपकी तहरीर होगी, आपके नाम से होगी, बयान ज़रूर मेरा होगा, पैगाम मौलाना का होगा, और जहाँ तक भी हम फैला सकते हैं इसको फैला सकते हैं। तो अगली नशिस्तों में क्या ही अच्छा हो कि वो जो अहले इल्म हैं, वो जो इल्म से मोहब्बत करते हैं, जो मौलाना से मोहब्बत करते हैं, वो अपने साथ एक कापी लेकर यहाँ आएँ, जितने पॉइंट नोट करते हैं नोट कर लें, उसको खुशखत तौर पर लिख लें, अगर कंपोज करा लें तो और भी अच्छा है, हमारे पास यहाँ जमा करा दें। क़याम रूमी में जो हर माह शाया किया जाएगा मुजल्ला, कहीं ना कहीं ज़रूर वो जगह बनती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि हम थोड़ी सी काविश करके इस सफ़र में शामिल हो जाएंगे और मौलाना के काफ़िले का हिस्सा बन जाएंगे, जिसकी तमन्ना इक़बाल ने की है। इक़बाल ने शायर मशरिक़ ने तो ये तमन्ना की कि मैं मौलाना के इस सफ़र का राही बन जा, सफ़र का साथी बन जाऊं। हमें और आपको भी अल्लाह ने मौका फराहम किया है कि जिस हद तक भी हम लिख सकते हैं तय तौर पर वो क़याम रूमी में अपनी जगह ज़रूर बना लेगा। और उस नतीजे में क्या होगा कि हमारी छोटी सी काविश के बाद ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँच दिया जाएगा कि हम उसको अंदाज में लेकर चलेंगे। पहला मुजल्ला जारी हो चुका है जो कि तारुफ़ी मुजल्ला था। हमारे जरीन साथी आज की नशिस्त में हमारे साथ आसिफ नारी साहब तशरीफ़ फरमा है और ये हमारे स्टूडेंट के साथ भी हैं। मैंने इनको खास तौर पर इनसे रब्ता किया और मैंने दरख्वास्त की कि क्या ही अच्छा हो कि पहले के अंदाज में इस मजमून में जो कुछ भी आपके हिस्से में आता है वो तहरीर करके हमें दे दिया जाए ताकि हम माह ब माह उसको शाया कर सकें। दीगर अहबाब के लिए दरख्वास्त है कि कोशिश करें, उसमें कोई कबाहत नहीं है। मुमकिन है कि आज 2009 में हमारा कलम चले ज़रा हल्का सा, मुमकिन 2010 में हमें रवानी आ जाए। और ये हम पर लाजिम है कि जो रोशनी हमारे हिस्से में आ रही है, जो सआदतें हमारे हिस्से में आ रही हैं, हमारी गर्दन अगर जहन्नम की खताबों से बच रही है तो हम दूसरों को बचाने के लिए भी अपने आप को वक़्फ करें, ये हम पर लाजिम है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस रास्ते पर सफ़र किया जाए और तहरीर तौर पर हमें पेश किया जाए। हमारे दरवेश साथियों ने जिन्होंने रस्म दरवेश में हिस्सा लिया था तरबियत के बाद और चाहे मेहनत के बाद, उनसे मुझे दरख्वास्त ये है कि उनसे मौलाना और रस्म दरवेश का जो मुशाहिदा यहाँ हुआ है उसके बारे में अपनी डायरी में ज़रूर कुछ न कुछ तहरीर करें। उनके अपने मुशाहिदात, अपने ख्यालात, अपने उनका जो कैफियत वारिद हुई है उसके बारे में तहरीर को भी शामिल करें ताकि वो भी शामिल मुजल्ला हो सके। पहले दिन से हमारा मामूल ये है कि हज़रत मौलाना की वो बात को सारे सवाल यहाँ किया जाता है और उसके बाद मज़ार अक़दस पर खुदादमे की बारगाह में सलाम पेश किया जाता है, दुआ की जाती है और ये महफिल सुल्तान को पहुँचती है। क्या ये अच्छा हो कि शुरकाए मजलिस इसी की तरह की शर्म और